नावल बिछड़ा कुछ इस अदा से। राइटर शाज़िया मुस्तफ़ा। अहमद हसन अगर सुबह का भूला घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। अम्मा जी ये आप कह रही हैं। पता है उसने हमारी कितनी बेइज्जती करवाई है। हम उस लड़की से निगाह तक नहीं मिला पाते हैं। अहमद हसन का बस नहीं चल रहा था कि वो अबाद को गिरबान से पकड़ के बाहर निकाल दें। मुआफ़ी मांग तो ली है बच्चे ने। इतना शर्मिंदा है अब बस भी करो। अम्मा जी को अपने पोते की उतरी सूरत पर रहम आने लगा जो सर झुकाए मुअद्दब अंदाज में लब भिंचे हुए था। उसकी मुआफ़ी से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? उस मासूम बच्ची को उसने कितने दुख दिए। माँ तो चल बसी थी और उसने ये गम दिया। उन्होंने तेज लहजे में कहते हुए उस पर निगाह डाली। ज़ैनब का अलग बेटे की हालत देखकर दिल दुख रहा था। पूरे 3 साल बाद वो घर लौटा था। सबने ही खुश होकर गले लगाया था, लेकिन अहमद हसन वाहिद हस्ती थी जिन्हें बेटे की इस हरकत पर गुस्सा था, जो अपना वलीमा छोड़ के उसी दिन घर से बगैर बताए चला गया था। कैसे कैसे उन्होंने लोगों का सामना किया था ये कोई उनसे पूछता। अब्बू, मैं अजाला करने को तैयार हूँ। मानता हूँ गलती की है। कितनी आसानी से कह रहे हो अजाला करने को तैयार हूँ। शर्म तो नहीं आती? अरे यतीम लड़की का कुछ तो ख्याल कर लेते। अम्मा जी, इससे कहें ये यहाँ से चला जाए। मुझे वो सब याद आ रहा है। वो दुरुस्त लहजे में बोलते अब्बाद को कमरे से निकलने का इशारा करने लगे। अब्बाद ने ताज्जुब भरी निगाहों से उन्हें देखा। तू क्यों उदास होता है? बाप है तेरा, थोड़ा गुस्सा है, मान जाएगा। अम्मा जी ने सर हाथों में थामे अब्बाद के शाने पर थपकी दी। वो लाउंज में ही सोफे पर बैठ गया था। कल रात ही वो आया था, सभी उसकी आमद से खुश भी थे। एक तरफ अब्बू का गुस्सा किसी तौर कम नहीं हो रहा था और दूसरी तरफ सबरीना थी, जिसे 1 साल पहले धुतकार के ही चला गया था। वो भी कोई बात नहीं कर रही थी। मैं कह तो रहा हूँ मैं गलत था, मेरी सोच गलत थी। वो रुहानसा हो गया। अब बात बस करो। अब तुम जाके आराम करो, पहले ही थके हुए हो। हुमैरा ने उसके उलझे बिखरे बालों में हाथ फेरा। वो अफसुर्दगी से सोच के ही रह गया कि वो ऐसा क्या करे कि अब्बू मान जाएं। कमरे में जैसे ही आया तो देखा अभी तक कमरे में नहीं आई थी, ना ही कल आई थी। उसके कमरे की सारी सेटिंग ऐसी ही थी जैसी वो छोड़ के गया था। वार्डरोब में भी उसके सारे कपड़े उसी तरह लटके थे। जब पहली रात अब्बाद ने अपना नाइट सूट निकालने के लिए खोला था, वो तेजी से कमरे से निकला कि पूछे तो सबरीना क्यों नहीं आ रही है। अम्मी, सबरीना कहाँ है? उसने झिझकते हुए उनसे पूछा, जो उसके लिए दूध बॉयल कर रही थी। सबरीना? वो तो सो गई है। सुबह उसे कॉलेज भी जाना होता है, वो बताने लगी। सो गई है? लेकिन अम्मी, वो बोलते बोलते झिझक के रुका। सबरीना तुम्हारे जाने के बाद फिर कभी उस कमरे में गई ही नहीं। क्या? वो तो सकते में आ गया। ये दूध है, पी लो, और हाँ सो जाना, कहीं जागते रहो। वो फुल साइज मग उसे पकड़ा के किचन से निकल गई थी। बेटा नाश्ता तो ठीक तरह कर लो। हुमैरा बेगम ने उसे एक ही सांस में चाय का घोंट पड़ते देखा। अम्मी, आज वैसे बहुत लेट हो गई हूँ। उसने अपना शोल्डर बैग उठाया, दुपट्टा करीने से सर पर जमाया। पीच कलर के प्रिंटेड कपड़ों में बहुत सोबर सी लग रही थी। भाभी जल्दी आइए, फिर आप मुझे इल्जाम देंगी। फाइज की झिंझलाई हुई आवाज आई। यूनिवर्सिटी जाते हुए वो उसे कॉलेज छोड़ता था, जहां वो लेक्चरार थी। ये जॉब भी उसने अब्बू के कहने पर शुरू की थी कि वो कुछ मसरूफ रहे। अच्छा दादी जान, अल्लाह हाफिज। वो तेजी से मुड़ी। उसी वक्त अब्बाद डाइनिंग हॉल में दाखिल हुआ। सबरीना खफीफ सी होकर साइड पर हो गई। निगाह झुका ली थी मगर वो मुकाबिल था। उसने बगौर उसके सादा से सरापे को देखा। भाभी, 10 मिनट ऊपर हो गए हैं। फाइज फिर चीखा। सबरीना उसके करीब से एक हवा के झोंके की तरह गुजरी थी। अब्बाद को उसकी भीनी भीनी महक अपने अतराफ में महसूस होने लगी। तुम जल्दी नहीं उठ गए? अम्मी ने हैरानगी से पूछा। वो चौंक गया, फिर दादी जान के साथ वाली चेयर पर बैठ गया। पूरी रात नींद ही नहीं आई। उसने लंबी जमाई ली, थकन से मुजमहिल भी लगा। दादी जान को उस पर तरस आने लगा। बड़ी दुल्हन, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। सबरीना उसकी बीवी है, उसे कहो कि अब अपने कमरे में सोए। उन्होंने नुक्ता एतराज उठाया। अब्बाद ने फौरन अम्मी के तासुरात देखे, जो खामोश खड़ी थी। हालांकि वो खुद रात को अहमद हसन से इसी बात पर बहस कर चुकी थी, मगर उनका हुक्म कोई टाल नहीं सकता। उन्होंने साफ मना कर दिया था कि जब अब्बाद को उसकी परवाह नहीं तो ये सब भी नहीं होगा। अम्मा जी, आप इनके अब्बू का फैसला जानती है ना? उन्होंने हल्के ताज्जुब से कहा। अम्मी, सबरीना मेरी बीवी है। क्या मुझे अपनी बीवी से मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए उनसे पूछना पड़ेगा? वो चिढ़ गया। अखबार जो पढ़ने के लिए साथ लाया था जोर से टेबल पर पटका। दादी जान ने तासुफ भरी निगाहों से उसका गुस्से से लाल भभूका चेहरा देखा।
تمہیں پتا ہے نا وہ جو کہہ دیں اس پر عمل ضروری ہوتا ہے، اس لیے اب بعد تم ان سے اب مزید کوئی ضد نہیں کرنا، ورنہ سوچ لو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ وہ روحانسی ہو گئی تھی۔ 3 سال بعد تو بیٹے کی شکل دیکھی تھی، ڈرتی تھی کہ احمد حسن غصے میں آ کر کوئی انتہائی فیصلہ نہ کر لے۔ امی میں شرمندہ ہوں، پلیز کم از کم مجھے اس سے بات تو کر لینے دیں، آخر وہ کیا چاہتی ہے۔ بچے حوصلہ کر، تو صبر کر، پریشان نہ ہو، میں تیرے باپ کی اکڑ کو جانتی ہوں، تو صبرینہ سے آزادی سے بات کر، دیکھتی ہوں وہ کیسے روکتا ہے۔ اماں جی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ حمیرہ تو متوحش زدہ رہ گئی۔ بڑی دلہن میں احمد حسن کی ماں ہوں، وہ جو غلط کرے گا میں اسے ٹوکوں گی بھی۔ وہ خاصی سنجیدہ تھی، پھر وہ خود نہیں چاہتی تھی کہ ان کا پوتا مایوسی کا شکار ہو کر دوسری جگہ جائے۔ لیکن اماں جی انہوں نے مجھے سختی سے کہا ہے کہ صبرینہ سے اب بات نہ کرے، مجھے نظر رکھنی ہے۔ امی آپ بھی ایسا کر رہی ہیں؟ وہ دم بخود سا ہو گیا، اسے ایسا لگا کہ سارے ہی غیر ہو گئے ہوں۔ وہ لب بھینچ کے رہ گیا، پھر وہ ناشتے کے لیے بھی نہ رکا، حالانکہ چچی جان نے بہت کہا لیکن وہ ڈائننگ ہال سے ہی نکل گیا تھا۔ امی اور اماں جی نے تأسف بھری سانس بھری تھی، انہیں بیٹے کی بھی تو فکر تھی۔ بیٹھو میرے پاس۔ دادی جان نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے قریب بیڈ پر بٹھایا، وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اس کا قیام بھی انہی کے کمرے میں ہوتا تھا جب سے عباد اسے چھوڑ کے گیا تھا۔ دیکھ بیٹی، تو یہ نہیں سمجھنا کہ مجھے تیرا خیال نہیں ہے جو میں ایسی بات کہہ رہی ہوں، انہوں نے تمہید باندھی۔ دادی جان آپ کی ہر بات میرے لیے قابل احترام ہے، اور پھر آپ کو جو کچھ کہنا ہے پلیز بلا جھجک کہہ دیجئے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ عباد کی طرفداری میں ہی وہ کچھ بولنے والی تھی۔ تم عباد سے بات کر لیا کرو، وہ بچہ بہت نادم ہے۔ دادی جان آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ ٹھیک ہے میں کر لوں گی بات، لیکن ماموں جان، وہ بولتے بولتے قدرے توقف کے لیے رکی، احمد حسن کو میں سمجھا لوں گی، بس تو یہ کر عباد اگر مخاطب ہوا کرے تو اس کی بات سن لیا کر۔ انہوں نے اس کے کومل ملائم سے ہاتھوں پر اپنا نحیف سا ہاتھ رکھا۔ صبرینہ نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ اسے عباد سے شکایت تھی، غصہ بھی تھا اس پر، مگر وہ اپنی وجہ سے اپنے پیاروں کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ دادی جان، دادی جان، عباد انہیں پکارتا ہوا اندر داخل ہوا۔ صبرینہ جزبز سی ہو کے پہلو بدل کے رہ گئی۔ نگاہوں کا تصادم لمحہ بھر کو ہوا، مگر صبرینہ نے رخ دوسری جانب کر لیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ دادی جان نے اس کی سمت دیکھا جو خود بھی خفیف سا ہو کے چوکھٹ میں ہی رک گیا تھا۔ ان 15 دنوں میں آج وہ دوسری بار یوں آمنے سامنے ہوئے تھے۔ سر میں شدید درد ہو رہا ہے، پلیز جیسے پہلے آپ میرے سر میں تیل لگا کے مساج کیا کرتی تھیں کر دیں۔ وہ تیزی سے اندر آیا، صبرینہ اٹھنے لگی مگر دادی جان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جانے سے روک دیا۔ صبرینہ بیٹی تیل کی بوتل تو اٹھا کے دے ذرا۔ عباد نیچے دادی جان کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ وہ تیل کی بوتل کیبنٹ سے نکال کے لے آئی تھی۔ دادی جان اس کے سر میں تیل لگانے لگی اور وہ صبح کالج جانے کے لیے کپڑے وارڈروب سے نکال کے پریس کرنے لگی۔ عباد کی نگاہ مسلسل اس پر ہی تھی۔ دادی جان اگر لوگوں کو اعتراض نہ ہو تو صبح کالج روزانہ میں چھوڑ دیا کروں۔ وہ بات ان سے کر رہا تھا مگر نگاہ صبرینہ پر جمائی ہوئی تھی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، بھئی تیری بیوی ہے یہ، تجھ پر ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے، وہ جھٹ بولی۔ صبرینہ کے ہاتھ رک گئے، وہ عباد کو سمجھ رہی تھی کہ اس سے معافی تلافی چاہتا ہے، مگر ابو کے سخت آرڈر تھے کہ عباد کی وہ ایک نہ سنے گی۔ دادی جان مجھے صبح ہی جانا ہوتا ہے، وہ منمنائی، پشت اپنی ہنوز عباد کی طرف ہی رکھی۔ دل تو اس کے ساتھ جانے کا سوچ کر ہی دھک دھک کرنے لگا تھا۔ صبح مجھے جگایا بھی جا سکتا ہے، کیوں دادی جان؟ اس نے تائید چاہی۔ صبرینہ عباد ٹھیک کہہ رہا ہے، صبح صبح فائز اٹھنے میں کتنے نخرے کرتا ہے، وہ بھی تائید کرنے لگی۔ صبرینہ نے کچھ نہ کہا، کپڑے پریس کیے، پھر ہینگر میں لگا کے وارڈروب میں لٹکائے۔ 2-3 سوٹ میرے بھی پریس کر دو۔ عباد تنہائی ملتے ہی اس سے مخاطب ہوا، وہ لب کاٹ رہی تھی۔ پہلے وہ ساری ذمہ داریوں سے بری الزماں ہو کے اسے یہاں بن باز کاٹنے کو چھوڑ گیا تھا، اور اب دے دیجیے گا کر دوں گی، اس نے مختصراً کہا۔ کمرے میں آ جاؤ، وہ سرگوشی میں گویا ہوا۔ صبرینہ نے چونک کے اس کے اتنی لگاوٹ اور ترنگ بھرے لہجے پر غور کیا۔ سوری اگر آپ کو کروانے ہیں تو ادھر ہی دے دیں۔ وہ کچھ خفگی اور غصہ دکھانے لگی۔ عباد اس کے اتنے قریب آ گیا کہ اسے لگا کہ اس کی سانس رک رہی ہو۔ اماں جی ابھی تک واش روم میں تھی، کیوں کمرے میں آنے میں کیا قباحت ہے؟ اس کا سادہ سراپا اپنی سحر انگیز آنکھوں میں جذب ہو گیا۔ ارے عباد تجھے صبح جلدی اٹھنا ہوگا، سو جا کر۔ اچانک ہی اماں جی واش روم کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ عباد اور صبرینہ دونوں ہی گڑبڑا گئے۔ صبرینہ نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا جبکہ وہ اپنے تیل چپڑے بالوں میں ڈریسنگ ٹیبل سے کنگھا اٹھا کے بالوں میں پھیرنے لگا۔ صبرینہ
बच्ची से अपने साथ ही जगा देना ताकि तुम्हें छोड़ आए। दादी जान, इन्हें जगाने के लिए कमरे में तो जाना पड़ेगा ना। लहजा मानीखेज और शरारती बना लिया। वो झींप सी गई। मैं बात करूंगी दोबारा अहमद हसन से। कब तक वो तुम दोनों पर पाबंदी लगाता है? एक दिन तो तुम दोनों ने साथ ही रहना है ना। वो बोल रही थी जबकि सबरीना शर्मो हया से निगाह तक नहीं उठा रही थी। अब्बाद को उसका शर्माना घबराना मजा देने लगा। सुबह वो अब्बाद को क्या उठाती, उसकी भी आंख देर से खुली और फिर छुट्टी ही हो गई। सबरीना को अफसोस भी होने लगा। इस 1 साल के अरसे में उसकी ये पहली छुट्टी हुई थी। काफी बदमजा सी हो गई। आज तो आप घर में नजर आ रही हैं, इसीलिए आज आपके हाथ का हम लंच करेंगे। फाइज ने भी यूनिवर्सिटी की छुट्टी कर ली थी, वो भी घर में ही मौजूद था। हाँ, आज मैं ही खाना पकाऊंगी। वो किचन में सुबह से ही मसरूफ थी। अक्सर संडे को तो वो खाना पकाती ही थी। आज अबाद की पसंद की कोई चीज बना लो। अम्मी किचन में चली आईं और उसे हिदायत देने लगी। सबरीना जुज़्बुज़ सी हो गई। अबाद नाम पर तो दिल की रफ्तार ही बदल जाती थी, और अब तो वो करीब था तो उसे अजीब तरह की घबराहट भी हो रही थी। मुझे पता ही नहीं है कि वो क्या पसंद करते हैं। जाइए जाके पूछ लीजिए। वो लाउंज में बैठे टीवी से शुगल फरमा रहे हैं। थोड़ी देर बीवी से भी। फाइज शरारत से बोला। फाइज, क्या बदतमीजी है, सोच समझ के तो बोला करो। अम्मी ने सरजंश की तो वो खज्जल सा हो गया। झट सबरीना से सॉरी भी किया। देखो, तुम उससे इतना मत बचो, वो तुम्हारा शौहर है। एक ना एक दिन तो तुम दोनों को एक होना ही है। इसलिए दूर रहकर दूरियों को मत बढ़ाओ, बल्कि बात करके इन दूरियों को समेटो। क्योंकि शादी के बाद मियाँ बीवी अलग होकर कभी नहीं रह सकते हैं। एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। फाइज के जाने के बाद वो उसे समझाने लगी। वो सर झुकाए सुनती रही। आप ऐसा करें, पूछ के बता दें वो क्या पसंद करते हैं। उसने झट कहा। नहीं, तुम पूछो जाके, और हाँ, जरा भी डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे मामू को अम्मा जी ने समझा दिया है। वो तसल्ली देने लगी। सबरीना सर हिला के रह गई। कासनी लॉन के प्रिंटेड कपड़ों में मलबूस करीने से दुपट्टा शानों पर बराबर करके झिझकती हुई लाउंज में आई तो देखा वो सोफे पर बड़े आराम से बैठा टीवी के चैनल सर्च कर रहा था। अबाद ने निगाह तिरछी की और उसे देखा। लब मुबहम से मुस्कुराए। सुबह तुम जगाने क्यों नहीं आई? जी, वो मेरी भी आंख नहीं खुली थी। वो लब काटती हुई गोया हुई। अबाद की वालेहाना निगाहों की तपश चेहरे पर महसूस कर रही थी। टीवी अब ऑफ कर दिया था। फान कलर के कमीज शलवार में, मलबूस हल्की हल्की शेव में वो डिसेंट और चार्मिंग लग रहा था। इसीलिए तो कहता हूँ पास आ जाओ ताकि उठाने की भी जरूरत ना पड़े। वो मानी खेजी से कहता हुआ खड़ा हुआ। सबरीना तो 2 कदम पीछे ही हो गई, क्योंकि अब्बाद की बेबाकी तो उसके पसीने छुड़ाने लगी थी। दोपहर में खाने में आप क्या पसंद करेंगे? जो तुम्हें पसंद हो वो मैं भी पसंद कर लूंगा। मेरी पसंद, मुझे तो याद नहीं कि मैंने कभी अपनी पसंद दूसरों पर वाजे की हो, क्योंकि हमेशा दूसरों की पसंद को मैंने अपनी पसंद ही जाना है। उसके इतने गहरे तंज पर अब्बाद ने खज्जल होकर बस उसकी आंखों में नागवारी देखी। प्लीज आप जो हैं वो रहिए, क्योंकि आप कभी दूसरों की पसंद के पाबंद नहीं हो सकते हैं। अंदर की तलखी लबो लहजे में दर आई। हालांकि वो अब्बाद से कोई तल्ख कलामी नहीं करना चाहती थी। इंसान अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। अब्बाद ने भी पुरएतमाद अंदाज में उसकी बात का जवाब दिया। आप जैसे इंसान से सब तवक्को है, क्योंकि जो शख्स ये कहकर जा सकता है कि अरेंज मैरिज से कामयाब लाइफ नहीं गुजरती, वो सब कर सकता है। वो उसी की बात याद दिला के शर्मिंदा करने लगी। शादी की अवलीन शब उसने यही तो कहा था। वो बेचारी तो चुप साधे रही, क्योंकि उसका ना बाप था और ना माँ, जो निकाह के 1 हफ्ते बाद ही चल बसी थी। कितना अरमान था उसे बसा हुआ देखने का। सबरीना, प्लीज तुम मुझे शर्मिंदा तो ना करो। मैं शर्मिंदा नहीं कर रही हूँ, बस आपको एहसास दिला रही हूँ, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं वो सब भुला दूंगी तो नहीं। उसने तेज लहजे में उसे बावर करवाया। अगर तुम मेरी मोहब्बत के आगे वो सब भूल गई तो? आह, मोहब्बत नहीं, मैं एक मजबूर आदमी के साथ ये बंधन नहीं निभा सकती। वो ये कहकर निकल गई। अम्मी ने भी उसकी सारी गुफ्तगू सुन ली थी। वो अफसरदा सी होने लगी। उन्हें हालात साजगार होने की बजाय बिगड़ते हुए दिखाई दिए। सुबह से मौसम अबर आलूद हो रहा था। शाम का वक्त था। सारे ही लॉन में थे। वो भी उन लोगों को शरारतें करते हुए देख रही थी। भाभी, आज रात को लॉन्ग ड्राइव पर चलें? हमना तो वैसे ही घूमने फिरने की बहुत शौकीन थी। उसके करीब ही पोर्च की सीढ़ियों पर बैठ गई। मामूजान मना करते हैं रात को निकलने पर। अगर आप भाईजान से कहेंगी तो फिर नहीं मना करेंगे। वो उसके बाजू में अपना हाथ डाल के बैठी। उनसे तुम खुद कह दो। वो मुस्कुराई। कह तो मैं दूंगी, लेकिन आप भी चलेंगी? ठीक है। हम ना, मुझे सुबह कॉलेज जाना होता है, फिर मुझे शौक भी नहीं है। वो मना करने लगी। अरे, तो चलने में क्या तुम्हारी एनर्जी वेस्ट होगी? सिर्फ सीट पर बैठी रहोगी। अब बात की गैर मुतवक्को आमद हुई तो वो उछल ही पड़ी।
चलो हमना, तुम भी क्या याद करोगी, तुम्हारा भाई लॉन्ग ड्राइव पर लेके चलता है। वो भी सबरीना के करीब ही पोर्च की सीढ़ियों पर आ बैठा और सबरीना उसके बैठते ही खड़ी हो गई, क्योंकि अभी तक उन दोनों में इतनी बेतकल्लुफी नहीं हुई थी कि वो यूं साथ बैठते। अरे रुको तो, अब्बाद को उसकी रुखाई बहुत दर्द दे रही थी। सॉरी, मुझे काम है, वो ये कहकर अंदर चली आई। फाइज और अरकम ने दूर ही से नजारा किया। वो तो समझ रहे थे कि उन दोनों में अभी तक अनबन चल रही थी। फिर अब्बू की उकाबी निगाहों की वजह से भी अब्बाद सबरीना से मोहतात होकर बात करता था। देखा, चली गई हैं, अब जाएंगी भी नहीं। हमना मुंह बसोरने लगी। तुम फिक्र ही ना करो, चलो दुर्गा से कहो तुम दोनों को ले चलता हूँ। वो अपनी अकलौती बहन का दिल भी तोड़ना नहीं चाहता था, जबकि सबरीना का सर्द महर रवैया उसे काफी नागवार गुजर रहा था। लेकिन वो ये सब भी उसके साबिका रवैये की वजह से ही कर रही थी। हमना खुश हो गई। फिर दुर्गा के साथ वो तैयार होने चली गई। बारिश भी हल्की हल्की हो रही थी। यह मंजर बहुत ही दिलफरेब लग रहा था। सबरीना ऊपर टेरेस से खड़ी उन तीनों को जाता हुआ देखने लगी। अब्बाद ने एक उचटती निगाह डाली थी। वो फौरन ही हट गई। देखता हूँ तुम खुद को कब तक मुझसे बचाती हो। मेरी बीवी हो, इस्तेहकाक तो एक दिन पूरा रख लूंगा। वो पुरसोच अंदाज में गाड़ी ड्राइव करता हुआ आनी गेट से निकल गया। सबरीना फिर रेलिंग के करीब खड़ी हो गई थी। वो खुद परेशान थी कि आखिर वो क्यों कोई फैसला नहीं कर पा रही थी। ये शायद खुद का रद्द किया जाना, वो भी अव्वलीन शब, जो कि एक लड़की के लिए बहुत कुछ होती है। वो उस रात के दिलफरेब और मानीखेज लम्हों को फरामोश किए बस उस पर बरस रहा था। तुम ना आज मेरी पसंद हो ना कभी होगी। मैं अपनी पसंद से शादी करूंगा, क्योंकि ये जबरदस्ती के बंधन कभी दिलों को करीब नहीं लाते हैं। मैं अरेंज मैरिज को ना कल मानता था और ना आज मानता हूँ। सुना तुमने? वो उसके मलकूती हुस्न को नजरअंदाज किए उसे अपने शोलों से लपकते लहजे में बावर करवा रहा था। और वो रो रही थी। उससे कब किसी ने रजामंदी ली थी, लेकिन जहन में हमेशा यही था कि अपनी सोचे अपना तन मन सिर्फ शौहर के लिए होगा। वो कभी किसी गैर को सोचेगी भी नहीं। शादी के बाद की मोहब्बत की तो वो कायल थी, लेकिन ये शख्स तो कुछ और ही सोच रहा था। देख अहमद हसन, इतनी भी औलाद पर सख्ती न कर कि वो बागी हो जाए। दादी जान उन्हें समझा रही थी, जबकि उनका गुस्सा हनूज बरकरार था। ये तो सबरीना के साथ नाइंसाफी होगी। फैसले का इख्तियार उसे है कि वो उसके साथ रहेगी या नहीं। फिर वो 3 साल से उसके बगैर भी तो रह रही है। वो तेज लहजे में बोले, बात समझने की कोशिश करो, वो दोनों मियाँ बीवी हैं। इस तरह दूर रहकर तो कभी भी नहीं समझ पाएंगे। भाई साहब, अम्मा जी ठीक कह रही हैं। अब्बाद और सबरीना को आप इतना पाबंद न करें। अरफान हसन ने भी अपनी माँ की तायद की। अरफान, याद है ये अब्बाद कैसे हमारी बेइज्जती करके गया था? अब तो आ गया ना। लकीर पीटने से फायदा। वो गलती पर था, मान रहा है। अजाले का एक मौका दे उसे। उन्होंने नरम लहजे में समझा के उन्हें ठंडा करना चाहा, और फिर जैसे उन्हें मानते ही बनी थी। अब्बाद को बुलाओ, वो एकदम बोले। अम्मी झट उसे बुला के ले आई थी। अब्बाद नदामत में घिरा दादी जान के कमरे में चला आया, जहां घर के बुजुर्ग जमा थे। तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, खुद को दुरुस्त कर लो। वो खफीफ सा हो गया। सर उठाने की उसमें हिम्मत ही ना थी। चची जान सबरीना को भी ले आई थी। वो घबराई हुई थी। सबरीना, बेटा मुझे बताओ, उसके साथ तुम्हें रहना है या नहीं? देखो, जबरदस्ती और मजबूरी में फैसला नहीं करना, वरना हमें बहुत दुख होगा। अहमद हसन ने उसके सर पर दस्ते शफकत रखा। सबरीना तो नासमझी की कैफियत में मुब्तला उन्हें देखे गई। शुरू से उन्होंने अपनी सगी औलाद की तरह प्यार किया था, लेकिन अगर वो जबरदस्ती कोई फैसला करती तो ये भी गवारा नहीं था। मुनाफकत वाली जिंदगी वो नहीं गुजार सकती थी। इससे दिलों में मोहब्बत नहीं, नफरत परवान चढ़ती है। मुझे नहीं रहना, ये कहकर वो तेजी से कमरे से निकल गई। अब बात तो हक्का बक्का रह गया। दादी जान को सबरीना से ऐसी उम्मीद न थी। अम्मी, चची जान और चचा जान भी मतश ज़दा रह गए। सबरीना के इस फैसले पर कोई उसे बाजपुरस नहीं करेगा। लेकिन अब्बू, ये तो वो रोहानसा हुआ। सुना नहीं, वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है। कल तुम नहीं रहना चाहते थे, आज वो नहीं। उनके लहजे में तंज था। अब्बाद शर्मिंदगी से कट के रह गया। वो कमरे से निकले तो अब्बाद गोया हुआ। अम्मी, ये मेरे साथ जुल्म है। वो दम्बा खुद था। मुझे तो सबरीना पर हैरानगी है। दादी जान तासुफ भरी आवाज में गोया हुई। चची जान को भी अफसोस था। चचा जान तो खुद अपने बड़े भाई के अटल फैसले के आगे लबकुशाई भी नहीं कर सकते थे। मेरी कोई अहमियत ही नहीं है, सिर्फ उसकी है। वो भी तुनक गया। दादी जान और अम्मी उसे काफी देर तक समझाती रही थी, लेकिन वो बात बात पर मुश्तइल हो रहा था। उसे सबरीना का जवाब अपनी तज़हीक लगा। तू अपना दिल छोटा ना कर, सबरीना तेरी बीवी है, तुझे इख्तियार है, तू क्यों डरेगा? दादी जान उसे हिम्मत दिलाने लगी थी। अब्बा देख बेटा, सबरीना से जरा भी तल्ख कलामी नहीं करना।
اگر تو واقعی اسے سچے دل سے چاہتا ہے تو اس کا دل اپنے نرم لہجے سے جیتنا، کیونکہ وہ لڑکی بہت حساس ہے۔ ماں کی موت پر وہ اتنا روئی ہے کہ ہم سب نے بڑی مشکل سے سنبھالا تھا۔ دیکھ خیال کرنا، وہ عباد کے غصے سے بھی آگاہ تھیں، پھر ان کی تو خود خواہش تھی کہ ان کا بیٹا اور بہو ایک ساتھ نظر آئیں۔ جب سے اس نے سب کے سامنے کہا تھا وہ سب سے ہی شرمندہ تھی۔ عجیب دل میں بے چینی بڑھ گئی تھی، لیکن عباد کے سخت اور ناگوار جملے جب سماعتوں میں گونجتے تو اسے غصہ آنے لگتا تھا۔ آخر اس نے کیوں خیال نہیں کیا، اور اب اگر وہ لوٹ کے آیا ہے تو کیوں اسے صلح کی توقع رکھ رہا ہے؟ بھابھی، بھائی جان کے لیے چائے بنا دیں، ان کے سر میں درد ہو رہا ہے، ہمنا نے ڈرتے ڈرتے اسے کہا، کیونکہ چائے بنانے کو عباد نے خاص طور پر کہا ہی سبرینا سے تھا۔ وہ مجھے کل کے لیکچر کی تیاری کرنی ہے۔ وہ بیڈ پر تکیوں سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ دادی جان عشاء کی نماز پڑھ کے ابھی فارغ ہوئی تھی۔ میں دریا سے کہہ دیتی ہوں مجھے اپنا یونیفارم استری کرنا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے لائٹ کتنی جاتی ہے، وہ مایوسی سے کہتی جانے لگی۔ رکو ہمنا، جانے کیا سوچا پھر اسے آواز دی، تم اپنا کام کرو میں بنا دیتی ہوں، لیکن آ کے لے جانا۔ وہ اپنی فائل بند کر کے زرد دوپٹہ شانوں پر برابر کرتی ہوئی بیڈ سے اتری۔ دادی جان نے تشکر بھرا سانس لیا کہ وہ عباد کے کسی کام کے لیے تو راضی ہوئی، ورنہ تو وہ کچھ کر ہی نہ رہی تھی۔ چائے بنانے وہ کچن میں آئی تو عباد پہلے سے موجود تھا، یا شاید اسے کبھی امید تھی کہ سبرینا صاف انکار کر دے گی۔ وہ چائے کا پانی رکھ رہا تھا۔ چائے میں بنا دیتی ہوں، کن اکھیوں سے دیکھتی ہوئی وہ رک رک کے بولی۔ اوکے بناؤ، لیکن بنا کے کمرے میں لے آنا۔ میں کمرے میں نہیں لاؤں گی، جھٹ بولی، تاکہ عباد کچن سے نکل ہی نہ جائے۔ وہ تیکھے چتون سے دیکھتا ہوا اس کے قریب آ کے رکا۔ سبرینا کچھ حواس باختہ سی ہوئی ہونٹوں کو بھینچ لیا۔ تم مجھے چیلنج کر رہی ہو؟ میں چیلنج نہیں کر رہی ہوں، بلکہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ کمرے میں بالکل نہیں لاؤں گی۔ کیبنٹ کھول کے کپ نکالا اور سنک میں رکھ کر دھونے لگی۔ میں تو کمرے میں ہی پیوں گا اور تم لے کے آؤ گی، سنا تم نے؟ وہ بھی ضدی لہجے میں بولتا سبرینا کو سہما ہی گیا۔ وہ ویسے ہی اس کی خمار آلود نگاہوں کی بے باکیوں سے الجھ جاتی تھی۔ کیا ہوا، چائے بن گئی؟ امی کو خدشہ تھا کہ عباد کی موجودگی ضرور سبرینا کو مشتعل کر رہی ہوگی، اسی لیے وہ وہیں چلی آئیں۔ امی، چائے اپنی بہو کے ہاتھ میرے کمرے میں بھجوائیے گا۔ وہ یہ کہہ کر رکا نہیں، لمبے لمبے ڈگ بھرتا نکل گیا۔ امی نے تو اپنا ماتھا ہی پیٹ لیا کہ عباد دن بدن ضدی ہوتا جا رہا تھا، اور سبرینا اسے کوئی اہمیت نہیں دے رہی تھی۔ دیکھو سبرینا، تم اگر اسے نظر انداز کرو گی تو سوچو گھر میں ایک ہنگامہ ہوگا۔ وہ نگاہ چراتے ہوئے بول رہی تھی۔ سبرینا کپ میں چائے انڈیل رہی تھی۔ سن کے وہ تو متعش زدہ سی رہ گئی، جانے کیوں انہیں وہ خود غرضی لگی تھی، جو صرف اپنی اولاد کو ہی عزیز رکھ رہی تھی۔ یہ آپ کہہ رہی ہیں؟ اس کی حیرت بجا تھی۔ تم یہ مت سمجھنا کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، تم پر زبردستی نہیں ہے، لیکن میں بھی ایک ماں ہوں، اولاد کو کٹتا دیکھتی ہوں تو میرا دل کٹتا ہے۔ 3 سالوں بعد وہ آیا ہے، ہر پل میں نے عذاب میں گزارا ہے، بس میں نہیں چاہتی کہ وہ اکتا کے دوبارہ یہاں سے چلا جائے۔ انہوں نے سبرینا کے ہاتھ گلوگیر لہجے میں بولتے ہوئے تھام لیے۔ وہ تو خود تذبذب کا شکار تھی، خود کو خوش رکھے یا اس گھر کے لوگوں کو، آخر وہ کرے تو کیا کرے۔ لیکن دل تو عباد کی بے رخی بھولا ہی نہ تھا۔ وہ چائے بنا کے ٹرے اٹھا کر اوپر سیڑھیاں چڑھتی ہوئی جا رہی تھی۔ ہمنا حیرت و استجاب سے اس کے بڑھتے قدم دیکھتی رہی، جو بڑی سست روی سے چل رہی تھی۔ آہستگی سے جھجکتے ہوئے ہینڈل گھما کے اندر آ گئی تھی۔ عباد شاید اس کا منتظر کھڑا تھا۔ وہ گنگ سا اس کے سراپے کو دیکھے گیا، نگاہ اس کی جھکی ہوئی تھی۔ مجھے پتا تھا تم ضرور آؤ گی، وہ چہک کے شوق سی آواز میں گویا ہوا۔ سبرینا تو اندر ہی اندر دانت پیس رہی تھی، جسے ذرا بھی اس کے احساسات اور جذبات کا خیال نہیں۔ کل بھی وہ اپنی مرضی مسلط کر کے گیا تھا، اور آج بھی حاکم اعلیٰ بنا اپنی مرضی مسلط کر چکا تھا۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں آپ کی دھمکی میں آ گئی ہوں تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ محض میں آپ کی امی کا خیال کر کے آئی ہوں کہ انہیں آپ کی بہت فکر ہے، صرف آپ کی۔ لہجے میں تلخی، کڑواہٹ اور طنز تھا۔ آنکھیں اس کی وحشت زدہ سی لگ رہی تھی۔ سوچ لو اس گھر میں صرف میری وجہ سے ہو، کیا مطلب ہے؟ وہ متعش رہ گئی، دل بھی دھڑک اٹھا۔ مطلب واضح ہے، جیسے نکاح نامے پر سائن کیے ہیں اسی طرح دوسرے پیپرز پر بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ صرف اسے تنگ کر رہا تھا۔ مگر سبرینا حواس باختہ سے اس کی بات سن کے سکتے میں ہی آ گئی۔ وہاں کھڑا رہنا اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ کل سے عباد کی باتوں نے اسے اور ہی غمزدہ کر دیا تھا۔ وہ کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، سارے ہی تو عباد کے فیور میں بولتے تھے۔ وہ اگر کسی سے کہے تو کس سے کہے؟
اور اگر آباد نے ایسا کوئی قدم اٹھا لیا تو وہ کہاں جائے گی؟ کون ہے جو اس دنیا میں اسے اپنے پاس رکھے گا؟ آباد حسن، تم کل بھی خود غرض تھے، آج بھی ہو۔ میرے وجود کی دھجیاں بکھیر دی ہیں۔ وہ روتی رہی تھی، صبح کالج بھی نہ گئی۔ جب دل ہی نہ لگ رہا ہو تو کچھ کرنے کو طبیعت نہیں چاہتی ہے۔ سبرینا، میری بچی، کیا بات ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ دادی جان سے اس کا ستا ہوا چہرہ مخفی نہ رہ سکا تو پوچھ بیٹھی۔ جی ٹھیک ہے۔ مجھے پتا ہے تو کیوں پریشان ہے۔ عباد نے کمرے میں بلایا تھا نا، تیری مرضی کے خلاف۔ احمد حسن کو پتا چل گیا تھا، صبح ہی صبح اس نے بہت ڈانٹا ہے۔ عباد بغیر ناشتے کے ہی گھر سے نکل گیا ہے۔ وہ بھی افسردگی سے بتا رہی تھی۔ سبرینا نے حیرانگی سے سنا، اسے پتا بھی نہیں چلا۔ گھر میں ایسی بات ہو گئی ہے۔ دیکھو بیٹی، تم ہماری بیٹی ہو اور ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ تم خوش رہو۔ پھر جب آباد نے اپنی غلطیاں مان لی ہیں تو یہ سراسر اس کے ساتھ ناانصافی ہے نا کہ وہ اپنی بیوی کو مخاطب نہ کرے۔ سبرینا لب کچل رہی تھی، وہ سب کے جذبات بھی جانتی تھی، کتنا اسے چاہتے ہیں، لیکن یہاں بھی احمد حسن نے اس کی فیور کی تھی۔ دادی جان، مجھے بتائیے میں کیا کروں، میرا دل نہیں مان رہا۔ اس نے بے بسی سے روتے ہوئے ان کی گود میں اپنا سر رکھ دیا۔ دادی جان کی آنکھوں سے اشک نکلنے لگے، انہیں وہ بہت عزیز تھی، ان کی بھانجی کی بیٹی تھی۔ یہ تمہارا دل نہیں مان رہا یا تمہاری انا اور ضد نہیں مان رہی ہے؟ پتہ ہے، انا اور ضد سے تو دل اجڑ جاتے ہیں، گھر اجڑ جاتے ہیں۔ ہولے ہولے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ وہ سسک رہی تھی، یہ بھی انہوں نے سچ ہی کہا تھا کہ یہ انا اور ضد ہی اسے روکے ہوئے تھے۔ صبح سے دل میں ہول اٹھ رہے ہیں، جانے کہاں چلا گیا ہے۔ میری وجہ سے انہیں ڈانٹ پڑی ہے نا؟ وہ شرمندگی سے گویا ہوئی۔ بھابھی، دادی جان، بھائی پر فائرنگ ہوئی ہے۔ فائز دوڑتا ہوا اندر آیا تھا۔ دونوں ہی گھبرا گئیں۔ حسنین کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ کیا؟ سبرینا تیزی سے کمرے سے بھاگی تھی، دیکھا تو گھر میں رونا دھونا مچا ہوا تھا۔ احمد حسن اور عرفان حسن بھی تھے، سبھی جلدی جلدی ہسپتال روانہ ہوئے۔ عباد سے نامعلوم افراد نے گاڑی چھیننے پر فائرنگ کر دی تھی۔ سبرینا کو لگ رہا تھا کہ جیسے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اتنی اچانک کیسے ہو گیا۔ اور پھر کل رات کی باتیں اور دادی جان کی باتیں سب اس کی سماعتوں میں گونج رہی تھیں۔ گھر کے بڑے لوگ تو ہسپتال میں تھے، جبکہ ہمنا، دریا، ارکم، روہیل گھر میں تھے۔ سبرینا رو رو کے اس کی زندگی کی دعا مانگ رہی تھی، جیسے وہ سب کی ذمہ دار تھی۔ خود کو شرمندگی ندامت کی اتھاہ گہرائیوں میں گرتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اس نے چند گھنٹوں میں جان لیا تھا کہ عباد اس کی زندگی میں کیا ہے۔ جب وہ یہاں نہیں تھا تو ایک آس تھی کہ وہ آئے گا، اور اب آ گیا تھا تو وہ ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ لب اس کی زندگی کے لیے ہی دعا گو تھے۔ ہمنا تو مسلسل روئے جا رہی تھی، اسے بھی سنبھال رہی تھی اور دادی جان کو بھی، اور پھر سب کی دعاؤں اور ڈاکٹروں کی کوشش سے اس کے دائیں بازو پر لگی گولیاں نکال لی گئیں۔ سب نے ہی خدا کا شکر ادا کیا۔ ایک دم سے لگا کہ زندگی میں برقی رو دوڑ گئی ہو۔ چوتھا روز تھا اسے ہسپتال میں۔ سبرینا کی کسی سے بھی کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ بھی عباد کو ایک نظر دیکھنا چاہتی ہے۔ شرمندہ الگ تھی۔ کیا بات ہے، آپ کب جائیں گی اپنے میاں کو ملنے؟ فائز نے مانی خیزی سے کہتے ہوئے سبرینا کا اترا ہوا چہرہ دیکھا۔ وہ بھی تو ان 4-5 دنوں میں مرجھا سی گئی تھی۔ وہ ڈانٹیں گے تو نہیں؟ معصومیت سے پوچھتی۔ اس لمحے فائز کو وہ چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ بے ساختہ کہا ہی نکل پڑا، کم آن بھابھی، وہ کیوں ڈانٹیں گے؟ بلکہ 2-3 بار مجھ سے پوچھا تھا کہ تمہاری بھابھی کیوں نہیں آئی ابھی تک۔ اس نے شوخی سے کہا، سبرینا کو جیسے یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ پھر چلو ابھی چلتے ہیں۔ وہ خوش ہو گئی، مگر حمیرہ کو دیکھ کر وہ رک سی گئی۔ آج مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ تم نے خود سے عباد کے لیے کچھ سوچا۔ انہوں نے بے اختیار اس کا ماتھا چوم لیا۔ وہ جھیم سی گئی۔ جلدی جلدی اس نے تیاری کی۔ گلابی کاٹن کے پرنٹڈ سوٹ میں اس کی سادگی اور خوبصورتی نمایاں ہو رہی تھی۔ شام 5 بجے وہ ہسپتال پہنچے تھے۔ فائز اس کا ہاتھ پکڑے اسے اندر لے آیا تھا۔ عباد آنکھیں بند کیے شاید اسی کے خیالوں میں تھا۔ لیجیے بھائی جان، آپ کی بیگم حاضر ہیں، میں جب تک باہر بیٹھتا ہوں۔ مانی خیزی سے بولتا سبرینا کو وہ حیا کے حصار میں کر گیا۔ عباد نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ سامنے وہ سراپا سوال بنی کھڑی تھی۔ وہ مجرموں کی طرح اس کے سامنے کھڑی تھی۔ عباد کی گہری تنقیدی نگاہیں اسی پر مرکوز تھی۔ اسی کی وجہ سے کتنی اذیتوں میں رہا تھا، مگر چند دنوں میں اس نے انوکھا فیصلہ کیا تھا کہ سبرینا کو یہاں سے دور اپنے ساتھ لے جائے گا۔ شاید اسی طرح وہ اس کے قریب آ جائے گی۔ تماشا دیکھنے آئی ہو کہ بچ کیسے گیا؟ ارے دعا کرتی نا تمہاری جان چھوٹتی۔ اس نے طنزیہ کہا، پلیز آئی ایم سوری۔ مجھے تمہاری کسی سوری کی ضرورت نہیں ہے۔ ترس کھانے آ گئی ہو تاکہ کوئی تمہیں کچھ نہ کہے۔ وہ غصے میں آ گیا۔
सबरीना घबरा गई। बेड पर वो मजबूर और लाचार लेटा हुआ था। ब्लड भी उसको चढ़ रहा था। चेहरे की शादाबी खो गई थी। बढ़ी हुई शेव में वो और कमजोर लग रहा था। वो उसके बेड के करीब चली आई। ये तो सबकी बड़ाई है कि मुझे अभी तक भी कोई कुछ नहीं कह रहा है। वो भीगे भीगे लहजे में गोया हुई, चेहरे पर इज़्मेहलाल, शर्मिंदगी सब झलक रहा था। लेकिन अब मैं फैसला कर चुका हूँ, तुम यहाँ नहीं रहोगी। निगाह उसने छत पर टिका दी। कुछ तो वो भी उसे जलाने और तपाने का मजा ले। उसे भी तो एहसास हो कि वो किस दर्द से गुजर रहा था। प्लीज ऐसा ना करें। वो तड़प उठी। अब ऐसा ही होगा। प्लीज यहाँ से चली जाओ जब तक कि मैं यहाँ हूँ। खबरदार जो मुझे अस्पताल में देखने आई। साथ ही नया हुक्म भी जारी किया। सबरीना के चेहरे पर तो एक रंग आ रहा था, दूसरा जा रहा था। आवाज उसकी बात पर अंदर ही दब गई। वो भूले से भी उस पर निगाह डालना नहीं चाह रहा था। वो लब कुचलती हुई मरे मरे कदमों से निकल गई थी। अब मजा आएगा ना तुम्हें? सिर्फ अपने लिए रोता देखूंगा, मगर सिर्फ कुछ दिनों के लिए। उसके बाद तो तुम्हें साथ ही ले जाऊंगा। वो खुद से हमकलाम था। फाइज ने अंदर आके झांका। वो सोता हुआ बन गया। यकीनन सबरीना से मुतल्लिक ही उसे कोई बाज़पुर्स करनी थी। मगर अब्बाद ने किसी को भी ना बताने का इरादा किया हुआ था कि उसके इरादे क्या हैं। एक हफ्ते बाद वो अस्पताल से घर आ गया था। सारे ही उसकी दिलजोई में लगे थे। रात गए तक अब्बाद के पास फाइज, हमना, अरकम, रुहेल और दुरिया महफिल जमाए बैठे रहते थे। मगर वो अंदर ही अंदर अपने आंसू उतारती दादी जान के कमरे में ही रहती थी। कॉलेज से लंबी छुट्टी ले ली थी। सब समझ भी रहे थे कि वो क्यों परेशान है। और फिर सबरीना में जो हैरानकुन तब्दीली आई थी, दादी जान को ज्यादा खुशी हुई थी। वो चाहती थी कि वो खुद ही अब्बाद के पास चली जाए। ऐसे में बीवी की जरूरत पड़ती है। अम्मा जी, आप ही सबरीना से कह दे। हुमैरा ने हिम्मत की तो उनसे गोया हुई। हाँ, आज मैं कहूंगी। और देख कैसे वो अब्बाद के खाने पीने का भी ख्याल करने लगी है। ये सबसे ज्यादा खुशी की बात है। वो मुतमईन थी कि अगर वो अभी तक अब्बाद के पास नहीं गई थी तो उसने मुकम्मल अब्बाद की जिम्मेदारी तो संभाल ली थी। मुझे पता है आपकी बात नहीं टालेगी। उन्हें कभी उम्मीद थी। फिर सबरीना उनके करीब ज्यादा रही है, इसलिए भी वो उसकी हर बात से भी आगाह थी। रात को सब काम से फरागत मिलने के बाद वो थकन से चूर होकर कमरे में आ गई थी। दादी जान ईशा की नमाज के बाद तस्बीह पढ़ रही थी। दादी जान, आपके लिए दूध अभी ले आऊं या तस्बीह पढ़ेंगी? वो बेड कवर की शिकने निकाल रही थी। अंदाज उसका खासा मसरूफ भी था। तस्बीह तो मैं पढ़ चुकी हूँ, तुम बाद में ले आना। मुझे तुमसे पहले कुछ बात करनी है। उन्होंने तस्बीह चूमने के बाद तख्त पर ही अपनी जाय नमाज पर रख दी। जी कहिए। वो समझ तो गई थी वो अब क्या बात करने वाली हैं, और सबके दिल की ख्वाहिश भी जान गई थी। मगर अब बात के इतने सर्द रवैये की वजह से वो मजबूर थी। तुम अब अपने कमरे में ही सोया करो, क्योंकि अब बात की हालत ऐसी है कि उसे तुम्हारी जरूरत होगी। उन्होंने बिला तमहीद ही उससे कह दिया। वो बेड के सिरे पर बैठी थी, लब भींचे हुए थी। ये तो उसके भी दिल की ख्वाहिश थी कि वो अब उसी के पास रहे। जी दादी जान, मैं समझती हूँ, लेकिन वो बोलते बोलते वो रुकी। अब बात की तुम फिक्र ना करो, मैंने उसे समझा दिया है। तुम जल्दी से जाओ, आज से वहीं सोना। वो उसकी नीम रजामंदी पाते ही झट बोली। सबरीना ने भी मजीद कुछ ना कहा। और फिर अब उसे ही सब कुछ नॉर्मल करना था। अबाद का दिल भी जीतना था, जो उसकी तरफ से बदगुमान ही हो गया था। उसे जाते हुए एक हया भी आ रही थी। हुमैरा उसे कमरे में छोड़कर गई थी। अबाद ने उचटती निगाह उस पर जरूर डाली, जो शर्मिंदा सी और कुछ झिझकती हुई भी लगी थी। वो एक लफ्ज भी ना बोली थी और ना ही उसने मुखातिब किया। तरस खाने आ गई हो ना कि मैं अपाहज हो गया हूँ। वो तो तलखी से फट पड़ा। उस वक्त सबरीना ने वहशत ज़दा सी निगाह उठाई। अबाद बेड पर डबल तकियों के सहारे लेटा था। चेहरे पर उसके नकाहत और कमजोरी वाजे थी। मैं तो बमुश्किल उसकी आवाज निकली। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मजबूरी में मेरे साथ रहने की, क्योंकि फैसला अब मैंने कर लिया है। तुम्हें यहाँ से निकालना जरूरी है। प्लीज ऐसे ना करें। वो हवास बाख्ता सी हो गई और रोने लगी। मैं ऐसे ही करूंगा। तुम्हारी नजर में मेरी कोई अहमियत नहीं थी। मेरे सब घर वालों को अपना हमायती बना लिया। मेरी तो जगह भी नहीं छोड़ी। जितने तंज के तीर थे वो उस पर उछाल रहा था। सबरीना के आंसू भल भल गिरने लगे। उस लम्हे अब्बाद को तरस भी आ रहा था, मगर उसे भी गुस्सा ही सवार था। जिसने जरा भी उस पर रहम नहीं किया था, कुछ तो हिसाब वो भी रखता था। उसने कॉलेज से भी रिजाइन दे दिया था। मुकम्मल खुद को घर में ही मसरूफ कर लिया था। अब्बाद के सारे काम खुद करती थी। उसकी जली कटी भी वो रोज सुनती थी, मगर किसी को भी यह जाहिर नहीं किया था कि अब्बाद उससे सर्द रवैया रखे हुए था। भाईजान, अब आप मुकम्मल सेहतमंद हो गए हैं, जरा हमें इसी खुशी में डिनर वगैरह तो करवाएं।
فائز نے نکھرے نکھرے عباد کو دیکھا جو مکمل صحت مند ہو گیا تھا۔ اس کے زخم قدرے مندمل ہو گئے تھے۔ کیوں نہیں، مگر مجھے آج کچھ ضروری کام ہے، کل کا پروگرام رکھ لیتے ہیں۔ وہ ڈائننگ ٹیبل سے اٹھا، اسی وقت سبرینا کی چور نگاہ اٹھی، دیکھتی بھی تو وہ ڈر ڈر کے ہی تھی۔ اب تو اتنا بھی صحت مند نہیں ہوا کہ کام پر چل دے۔ دادی جان کو اس کی یہ بات جیسے پسند ہی نہ آئی۔ سبھی ہنسنے لگے، ڈنر سب ساتھ ہی کرتے تھے اور سب اس وقت موجود تھے۔ دادی جان کچھ بہت ہی ضروری کام ہے، وہ مسکرایا، سبرینا کو بھی ساتھ لے کر جا۔ دادی جان وہ اپنے کام سے جا رہے ہیں۔ سبرینا نے جھٹ مداخلت کی، عباد نے مسکراہٹ روکی۔ وہ دادی جان کا مطلب بھی سمجھ رہا تھا۔ احمد حسن، جلدی اب دونوں کا ولیمہ کر ڈالو۔ یکدم ہی انہوں نے دھماکہ کیا۔ کیا؟ عباد تو حیرانگی کا جھٹکا کھا کے رہ گیا، جبکہ سبرینا چیئر چھوڑ کر کچن میں ہی چلی گئی۔ خود کو موضوع گفتگو بننا اسے عجیب بھی لگ رہا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، اسی طرح پارٹی بھی ہو جائے گی۔ ارکم نے بھی جوش میں نعرے کے انداز میں فضا میں ہاتھ بلند کیا۔ عباد نے اس کے بازو پر دھپ رسید کی۔ قطعی نہیں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ لو بھلا، میں ٹھیک تو کہہ رہی ہوں، تیرا ولیمہ بھی رہ گیا ہے۔ وہ تو جیسے مصمم ارادہ باندھ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ بالکل نہیں ابو، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، مجھے قطعی پسند نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ کر رکا نہیں، لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا ڈائننگ ہال سے نکلا تو رائٹ سائڈ پر کچن میں سبرینا پر نگاہ پڑ گئی، جو ستون سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ فوراً ہی خجل سی ہو گئی۔ تمہارا تو میں انتظام کر رہا ہوں، طنز میں کٹیلا جملہ اچھالا تھا۔ اپنا سامان باندھنا شروع کر دو، سمجھی؟ جی۔ وہ دھک سے ہی رہ گئی۔ اتنے میں امی ادھر ہی آتی ہوئی نظر آئیں تو عباد تیزی سے نکل گیا، جبکہ وہ لمبا سانس کھینچ کے کچن سمیٹنے میں لگ گئی تھی۔ سارا کام اس نے سمیٹا، ہمنا کو کچھ دیر پڑھایا اور پھر وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ عباد اس وقت کا گیا ہوا ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹے اس کے محو انتظار تھی، جانے کس پہر اس کی آنکھ لگی تھی۔ اسی وقت وہ نہایت دبے پاؤں آیا تھا۔ کمرے کی لائٹ آن تھی۔ وہ بلیک پرنٹڈ کپڑوں میں اپنے ملکوتی حسن کے ساتھ بے خبر ہی سو رہی تھی۔ عباد نے کئی لمحے اسے بغور دیکھا۔ اس کے چہرے پر اتنی ملاحت و معصومیت تھی کہ اکثر وہ چونک جاتا تھا۔ 3 سال وہ باہر گزار کر آیا تھا، مگر اس کا معصوم اور روتا ہوا سراپا ڈسٹرب ہی کیا گیا تھا۔ وہ انا و ضد کی وجہ سے پلٹ نہیں رہا تھا۔ خاندان میں طے کیا ہوا رشتہ قبول نہیں تھا، مگر یہ لڑکی اس کی زندگی میں آتے ہی اپنی اہمیت قائم کر گئی تھی۔ وہ مسلسل انکاری تھا، مگر آج وہ اس کی اہمیت جان گیا تھا۔ اس لڑکی نے اپنی چپ اور سادگی، معصومیت سے اس کا دل جیت لیا تھا۔ نگاہ تھی کہ پلٹنا گوارا ہی نہیں کر رہی تھی، مگر پھر خود کو کنٹرول کیا، چینج کیا، لائٹ آف کر کے نائٹ بلب آن کر دیا۔ سبرینا نے اسی وقت حرکت کی۔ عباد سوتا بن گیا۔ یہ کب آئے اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا، وہ سوچنے لگی، مگر پھر افسردگی سے آنکھیں بند کر لی تھی اور عباد کے متعلق ہی سوچنے لگی کہ وہ ایسا کیا کرے کہ وہ اسے قبول کر لے۔ عباد نے ابو سے قطعی لہجے میں کہہ دیا تھا کہ وہ ولیمہ بالکل نہیں کرائیں، سب کتنا ہنسیں گے کہ 3 سال بعد خیال آ رہا ہے۔ دادی جان کو غصہ بھی آیا، لیکن عباد نے ہی منٹوں میں انہیں منا لیا تھا۔ سن لڑکے، تیرے پہلے بچے کا عقیقہ دھوم دھام سے ضرور ہوگا، انہوں نے گویا آرڈر جاری کیا۔ سبھی ہنسنے لگے، جبکہ سبرینا جھینپ گئی۔ عباد بھی مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ دادی جان، پہلے بچے کا کیا؟ بھائی جان کے ہر بچے کا عقیقہ ہوگا، فائز نے شوخی سے کہا۔ سارے ہی ہال میں محفل جمائے بیٹھے تھے۔ پہلے ہمیں پارٹی تو دیں، اپنی صحت یابی کی خوشی میں۔ ارکم کو یاد آیا تو بولے بنا نہ رہ سکا۔ پھر سب نے ہی اس کی تائید کی۔ عباد نے پھر سب کو ہی چلنے کو کہا، مگر بزرگ حضرات نے منع کر دیا تھا۔ اس طرح یہ جوان قافلہ اپنی شوخیوں اور شرارتوں کے ساتھ روانہ ہو گیا تھا۔ سبرینا تو بالکل ہی گمسم سی ہو گئی تھی۔ عباد اسے کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ کاسنی کپڑوں میں ملبوس سوگوار سی واپسی میں اس کے ساتھ ہی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ اگر موڈ نہیں تھا جانے کا تو منع بھی کر سکتی تھی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے پوچھا تو سرتا پا ہی سلگ گئی۔ کس نے کہا میرا موڈ نہیں تھا؟ وہ تڑک کے گویا ہوئی۔ عباد کو وہ حیرت میں مبتلا کر گئی جو آج ایک دم ہی غصے میں آ گئی تھی، ورنہ کتنے دنوں سے چپ کی مہر لگائے ہوئے تھی۔ انداز تو تمہارے ایسے ہی تھے۔ وہ شرٹ کے کف کھولنے لگا۔ میرے انداز بالکل ٹھیک ہے، پہلے بھی ٹھیک تھے، البتہ آپ ہی کے انداز شروع سے مشکوک تھے۔ آج تو جانے اس میں کہاں سے اتنا اعتماد اور ہمت آ گئی تھی، اس سے دو بدو ہو گئی۔ آواز نیچی رکھو۔ کیا؟ میں کیوں رکھوں آواز نیچی؟ اب تو میں سب کو بتاؤں گی، شروع سے آپ نے میرے ساتھ ناانصافی ہی کی ہے۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ عباد کو تو اس کا یہ نیا روپ دیکھنے کو مل رہا تھا۔ کل تک وہ خاموش اور غمزدہ سی تھی، آج تو وہ لڑ ہی پڑی۔ ناانصافی تو اب تم میرے ساتھ کر رہی ہو، جب تمہارا دل ہی نہیں تھا
मेरी जानिब तो आई क्यों तुम? यहाँ मैंने कहा था कि मुझ पर मुसल्लत हो जाओ। वो भी दुरुस्त लहजे में बोल रहा था। सबरीना बेड के सिरे पर बैठी लब कुचल रही थी। ये अचानक ही मेरी जानिब तुम्हारा दिल क्यों माइल हो गया? अंदाज फहमाइशी और तंजिया था। मैं महज आपके घर वालों की वजह से आपकी जानिब माइल हुई हूँ, वरना ना मुझे पहले कोई फिक्र थी और ना अब है। उसकी बात सुन के तो दिल और ही खून के आंसू रोने लगा। कैसे वो सर्द महर और रूखा हो रहा था। मेरे घर वालों की फिक्र खूब की है तुमने, उसने तंज किया। आखिर आप चाहते क्या हैं मुझसे ये बता दें। रोते हुए गोया हुई। फैसला। उसने फौरन पुश्त फेर दी। पेपर्स आने वाले हैं, साइन करने हैं तुमने, फिर मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँगा, जो दिल चाहे करूँगा। बहुत तुमने मुझे तड़पाया है। कैसे पेपर्स, क्या मतलब है? वो तो उछल ही गई और फिर वो इतनी अहमक भी नहीं थी कि पेपर्स साइन और फैसला ना समझ सकती। जब आएंगे तो देख लेना, अगर घर में शोर मचाया, किसी को बताया तो सोच लेना मैं फिर जरा लिहाज नहीं करूंगा। वो चेहरे पर सख्ती लिए उसे वार्न कर रहा था। सबरीना को लगा कि उसकी सांस रुक रही हो। वो फटी फटी आंखों से बेयकीनी से देख रही थी। जो वारिफ्तगी से उसे ही देख रहा था। ये रोना धोना बंद करो, समझी? निगाह को झटक के वो कमरे से बाहर निकल गया। सबरीना रोती रही, उसकी बेरुखी सफाकी पर, जो कल की तरह ही था, परवाह ना करने वाला। घर में वो क्या किसी को बताती, बल्कि वो तो सबका सामना ही डरते हुए करती थी कि कोई उसके चेहरे की मुर्दनी ना देख ले और पूछ बैठे। मगर कई दिनों से नींद नहीं आ रही थी। आंखों के नीचे हल्के पड़ गए थे, जो अहमद हसन ने जरूर महसूस किए थे। क्या बात है सबरीना, आपकी आंखों के नीचे कितने हल्के पड़ रहे हैं बेटा? कुछ खाती पीती नहीं हो? वो उन्हें उनके कमरे में चाय देने आई थी। अबाद भी वही मौजूद था। कोई बिजनेस फाइल पर डिस्कस हो रहा था। जी नहीं, वो नींद की वजह से हो रहे हैं। उसे उनसे कहते हुए शर्म भी आई। अबाद निगाह झुकाए बैठा था। हुमैरा की जांचती और पुरतशवीश निगाहें उस पर ही थीं। वो जैसे कुछ समझ सी गईं। मुझे शक तो हो रहा था, लगता है तुम्हारा चेकअप करवा लूं। कॉरिडोर में आते हुए उन्होंने सबरीना का चेहरा सुता हुआ देखा। वो तो झींप ही गई कि हुमैरा कुछ और ही समझ रही थी। अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बौखलाकर बोली। चेकअप करवाने में कोई बुराई नहीं है। सबरीना के समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कैसे बताए कि वो बात नहीं है, बल्कि वजह कुछ और ही है। जबरदस्ती उसका चेकअप भी करवा लिया। सबरीना तो शर्म से पानी हो रही थी। नींद मुकम्मल कर लिया करो, उन्होंने उसे सरजंच की थी। वो सर झुका कर रह गई, क्योंकि हुमैरा कुछ खामोश सी हो गई थी। वो समझी कि शायद कोई खुशी की खबर हो। अब आध रात को घर जल्दी आया करो, हालत देखो उसकी, देर तक जागने से हुई है। वो उसे एहसास दिला रही थी कि जैसे वो सबरीना की जानिब से बेपरवाह है। वो सर को जाने लगा, खफा जो हो रही थी। मेरी तो ये दुआ है कि जल्दी मैं तुम्हारे बच्चों को भी देख लूं। लहजे में हसरत थी। भाभी, आपको दादी जान बुला रही हैं। हमना उसे बुलाने चली आई। हुमैरा दोनों को ही लाउंज में बिठा के समझा रही थी। चेकअप के लिए भी अब्बाद के साथ ही गई थी। सबरीना तो फौरन ही भाग ली। बेटा, वो बीवी है तुम्हारी, उसका ख्याल करो। सॉरी अम्मी, मैं तो हर तरह से ही ख्याल रख रहा हूँ, वो मिनमिनाया। बेटा, तुम कुछ महीनों बाद उसे साथ लेके कनाडा चले जाओगे। जितने दिन वो यहाँ है हमारे पास, उसे खुश तो रखो। उन्होंने उसकी शाने पर हाथ रखकर समझाया। वो सर हिलाकर रह गया। अबाद ने अपने और उसके जाने के तमाम कागजात तैयार करवा लिए थे। 2 साल का उसका विजिट था। सभी बाखबर थे, एक वही बेखबर थी। इन कागजात पर साइन करो। कागजात टेबल पर फैले हुए थे। सबरीना ने चौंक के वहशत ज़दा होकर देखा। दिल उसका धक धक करने लगा। यानी फैसले की घड़ी आ गई थी। जी, कागजात पर साइन? हाँ, जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। कल ही मुझे सारा काम करवाना है, क्योंकि सब घर वालों ही की मर्जी से मैं तुमसे साइन करवा रहा हूँ। एक और धमाका किया। उसकी समातों पर वो चकरा के ही रह गई। ऐसा लगा कि ये सुन के ही दिल बंद होने लगा हो। फॉर्मल सी ये जिंदगी नहीं गुजारी जा रही है मुझसे। जल्दी करो साइन, मेरी जानिब क्या देख रही हो? उसने पेन उसे पकड़ाया। नहीं करूंगी, क्यों करूं? हर बार आप अपना फैसला क्यों सुनाते हैं? क्यों कर रहे हैं ऐसा? वो तो चीखने लगी। अब बात बौखला गया। उसकी दीवानों की तरह हालत जो होने लगी थी। बंद करो आवाज, तमाशा लगाओगी इतनी रात को यहाँ? वो दबे दबे लहजे में उसे सरजंच करने लगा, क्योंकि सबरीना तो सर पकड़कर नीचे कारपेट पर ही बैठकर रोने लगी। तमाशा तो आपने बनाया है मेरी जिंदगी का। अब आपके घर वाले भी शामिल हो गए हैं। उसे घर वालों का सुन के और गुस्सा आने लगा, वरना बज़ाहिर सब उसे कितनी अपनायत और मोहब्बत से पेश आते हैं। और जबकि आज का सारा दिन वो हुमैरा के साथ अस्पताल में चेकअप के लिए गुजार के आई थी, फिर वो सब क्या था? नहीं करूंगी साइन, सुना आपने? इसमें इतनी हिम्मत और एतमाद देखकर अब्बास चौंक के देखने लगा।
اس کی رنگت پیلی ہو گئی تھی، چہرے پر یاسیت الگ چھا رہی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ اس کے لیے ہی خود کو اتنی تکلیف دے رہی تھی۔ اس پر ترس آنے لگا تو پیپرز لے کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ سبرینا روتی رہی تھی، کوئی بھی تو اسے اب اپنا ہمدرد نہ لگا تھا، سبھی شاید اس کے سرد رویے سے بیزار ہو گئے تھے۔ جب ہی آباد کا سب ساتھ دے رہے تھے، وہ خوامخواہ اتنے سال خوش فہمی میں رہی کہ وہ سب اسے اپنے دل سے قریب رکھتے ہیں۔ آباد تو ان کا اپنا تھا، وہ تو پھر ان کی دور پرے کی تھی، مضبوط رشتہ تو کوئی نہ تھا۔ صبح آباد کمرے میں آیا تو وہ بے سدھ پڑی تھی، وہ گھبرا گیا۔ سبرینا کا وجود بالکل ساکت لگا، سانس بھی رک رک کے چل رہی تھی۔ او مائی گاڈ، یہ کیا ہو گیا؟ وہ بیڈ پر پڑے اس کے وجود پر نگاہ ڈال کر زیر و بم محسوس کرنے لگا کہ سانس بھی ہے یا نہیں۔ فوراً ہی کمرے سے نکلا تھا، اتنی صبح ڈاکٹر۔ دادی جان ہال کمرے میں تھی، اس کے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ واپس کمرے میں گیا اور سبرینا کے بے سدھ وجود کو اپنی مضبوط باہوں میں لیے وہ سیڑھیاں اترنے لگا۔ آباد، سبرینا کو کیا ہوا ہے؟ دادی جان تو گھبرا ہی گئیں۔ پتہ نہیں دادی، آنکھ ہی نہیں کھول رہی ہے۔ وہ باہر نکل گیا تھا، تھوڑی ہی دیر میں گھر میں شور مچ گیا۔ آباد اسے قریب ہی ہسپتال لے گیا تھا۔ گھر سے فائز، ارکم، روہیل اور احمد حسن بھی آ گئے تھے۔ ڈاکٹر، اینی پرابلم؟ آباد پریشان سا پرائیویٹ روم کے ICU کے باہر ٹہل رہا تھا۔ ڈاکٹر کو آتے دیکھا تو پوچھ بیٹھا۔ شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے ان کی ایسی حالت ہو گئی، بہرحال اب نارمل ہیں، شام تک انہیں لے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے تسلی دی۔ آباد نے تشکر بھرا سانس بھرا، مگر احمد حسن کی تنقیدی اور کڑی نگاہیں اسے چور بنا رہی تھیں۔ وہ نگاہ چراتا ہوا اندر بڑھ گیا تھا، شام تک اسے ڈسچارج کر دیا تھا۔ گھر آ کر سبرینا سب کے متفکر اور غمگین چہرے دیکھ کر افسردگی سے رونے لگی۔ جانے کیوں اسے سب جھوٹ فریب لگ رہا تھا۔ سبرینا، میری بچی، کیا ہو گیا ہے، کیوں روتی ہو؟ دادی جان کے ہی کمرے میں اسے لٹایا گیا تھا، کیونکہ نقاہت کی وجہ سے وہ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی تھی۔ مجھے نہیں جینا، کوئی نہیں ہے میرا، وہ چیخنے لگی۔ بیڈ پر دائیں بائیں ہمنا اور دریا بیٹھی تھی، جو اس کے ہاتھ پیر بھی دبا رہی تھی۔ اچانک ہی وہ ہذیانی ہو گئی تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہے، ہم سب ہیں نا؟ دادی جان نے اس کا چہرہ اپنے نحیف ہاتھوں میں پکڑا۔ وہ خود صبح سے کتنی ہی بار اس کی وجہ سے رو چکی تھی، جو بالکل بے ہوش سی تھی، نہ آنکھ کھول کر کسی کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں ہے سب، مجھے اس گھر سے نکالنا چاہتے ہیں۔ ارے اللہ نہ کرے جو ہم ایسا سوچیں بھی۔ وہ تو حیرت زدہ ہی رہ گئی۔ ہمیرا اس کے لیے جوس لے کے آئی تھی، انہوں نے بھی سن لیا تھا۔ آپ سب مجھ سے جھوٹی محبت کرتے ہیں، اس نے روتے ہوئے کہا۔ سبرینا، کیسے باتیں کرتی ہو بیٹی؟ ہم کیوں جھوٹی محبت کریں گے؟ تم ہمارے لیے کیا ہو، کوئی ہم سے پوچھے؟ ہمیرا نے جوس کا گلاس ہمنا کو پکڑایا اور خود اس کے قریب بیٹھ گئی۔ وہ اور شدت سے رونے لگی۔ پھر آپ نے ان سے کیوں کہا کہ میں پیپرز پر سائن کروں؟ کیسے پیپرز؟ انہوں نے ناسمجھی سے کہا۔ اتنے میں آباد اس کی خیریت پوچھنے اندر آ گیا۔ سبرینا نے قہر برساتی نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ خجل سا ہو گیا۔ پوچھئے ان سے، طلاق نامے پر مجھ سے زبردستی سائن کروا رہے تھے کیا؟ ہمیرا تو متوجہ زدہ سی رہ گئی۔ ایسی مکروہ بات دادی جان نے بھی بے یقینی سے نگاہ آباد پر ڈالی۔ وہ امی، طلاق نامہ نہیں تھا، پاسپورٹ فارم تھا جو میں سائن کروا رہا تھا۔ جانے یہ کیا الٹا سیدھا سمجھ بیٹھی تھی۔ وہ اپنے دفاع میں بولا۔ ہمیرا کو بھی ساری بات سمجھ آ گئی۔ غسیلی اور خفگی بری نگاہیں ان کی آباد پر تھیں۔ ہمنا، دریا، تم دونوں جاؤ یہاں سے۔ انہوں نے دونوں کے سامنے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ دونوں فوراً ہی اٹھ کر چلی گئی تھی۔ آباد، تم سے مجھے اتنی کم عقلی کی امید نہیں تھی۔ تم نے نہیں بتایا اسے کہ تم اسے کینیڈا ساتھ لے کر جاؤ گے۔ وہ اسے سخت سنانے لگی۔ وہ شرمندگی سے سر کھجانے لگا۔ سبرینا نے چونک کر سنا۔ وہ اصل میں نے سوچا کہ سرپرائز دوں گا۔ یہاں بچی کی جان پر بن آئی، تمہیں سرپرائز کی پڑی تھی۔ دادی جان کو بھی اس کی یہ بات پسند نہ آئی تھی۔ دیکھا، مجھے پتا تھا یہ سبرینا کو نہیں بتائے گا، ہمیں بھی بتانے نہیں دیا۔ ہمیرا نے سبرینا کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا تھا۔ سبرینا کے آنسو نکل رہے تھے، جو لب کچل کر روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ آباد نے کنکھیوں سے دیکھا بھی، بھولے سے بھی نگاہ نہیں اٹھا رہی تھی۔ میری بیٹی کو زیادہ تنگ نہیں کیا کرو۔ ہمیرا نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ وہ اور ہی زور زور سے رونے لگی تھی۔ ہمدردی حاصل کرنے کا یہ اچھا طریقہ ہے۔ وہ اس کے رونے سے کھسیانے لگا۔ چپ کر، ایک تو اس کی جان نکال دی، اس پر بھی اسے سنا رہا ہے۔ دادی جان نے آباد کے ایک دھپ رسید کی۔ وہ سر کھجاتا ہوا باہر نکل گیا۔ صبح وہ بڑے فریش انداز میں اٹھا تھا، ہونٹوں پر شوق سی دھن سیٹی پر بجا رہا تھا۔ سبرینا کی طبیعت اب پہلے سے قدرے بہتر تھی۔ وہ غسل کر کے باتھ روم سے نکلی، دونوں کی نگاہوں کا تصادم ہوا۔ کاسنی لان کے کپڑوں میں ملبوس اس کا سرخ و سفید سراپا نکھر کر اور پیارا لگ رہا تھا۔ وہ خفگی دکھاتی ہوئی اپنے گیلے بال تولیے سے خشک کرنے لگی۔ اس دوران آباد
جان بوجھ کے اس کی راہ میں حائل ہو گیا۔ سبرینا نے نگاہ نیچے رکھی اور سائڈ سے نکل گئی۔ یعنی تم چاہتی ہو میں ہاتھ جوڑ کے تم سے معافی مانگوں؟ عباد اسے دوبارہ اپنا غصہ دکھانے لگا۔ روزانہ ہی اسے کبھی ابو سے کبھی دادی جان سے ڈانٹ پڑ رہی تھی۔ کیوں اسے اتنا تنگ کیا؟ میں ایسا کچھ نہیں چاہتی ہوں۔ تولیہ سٹینڈ پر لٹکایا اور بالوں کو سمیٹ کے کیچر لگایا۔ دھل کے سراپا اس کا اور زیادہ نکھر گیا تھا۔ بیماری کی وجہ سے وہ کچھ کمزور سی لگنے لگی تھی۔ پھر یہ مجھے فضول کے نخرے کیوں دکھا رہی ہو؟ میں آپ کو کوئی نخرے نہیں دکھا رہی ہوں، اور نہ مجھے ایسا شوق ہے کہ آپ سے اپنے ناز نخرے اٹھواتی رہوں۔ انداز میں اس کے اعتماد تھا۔ سب گھر والوں کی حمایت حاصل تھی۔ سبرینا نے سوچ لیا تھا دوبارہ وہ خود کو نہیں گرائے گی۔ وہ اتنی بے وقت نہیں ہے۔ اوہ، یعنی یہ ایک ہفتے میں زبان اس لیے کھل گئی ہے کہ سب کی حمایت جو حاصل ہو گئی ہے۔ عباد نے تمسخر اڑا کے طنز کیا۔ لب اس کے مسکرانے لگے۔ آپ بھی یہ خوش فہمی نکال دے کہ میں آپ کے ساتھ کینیڈا چلی جاؤں گی۔ مجھے بھی آپ پر اعتماد نہیں رہا۔ پتہ نہیں وہاں کوئی اپنے لیے چھوڑ آئے ہوں، 2-3 بچوں کے ساتھ۔ وہ جو اتنی ڈری سہمی رہنے لگی تھی، آج اتنی ہمت آ گئی تھی کہ عباد کو دو بدو جواب دے رہی تھی۔ وہ گنگ سا رہ گیا۔ مجھے بھی آپ کے ساتھ نہیں رہنا اور نہ ہی مجھے جانا ہے۔ دوپٹہ اٹھا کر وہ آنکھوں میں نمی لیے تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ عباد تو حق دک سا رہ گیا۔ سبرینا کا ایسا جارحانہ انداز، وہ خود کو شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں گرتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ جسے اتنے سال یہاں اپنے نام پر چھوڑ کے گیا، وہ اتنی اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی تھی کہ اسے اس حد تک بدظن ہو گئی تھی۔ اس نے تو سبرینا کے لیے ابھی تک کچھ نہیں کیا تھا۔ اس نے اس رشتے کا پاس رکھتے ہوئے سب کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ ابو نے بھی صرف سبرینا کی وجہ سے ہی تو معاف کیا تھا، ورنہ وہ تو معافی کے قابل تک نہیں تھا۔ ایک معصوم لڑکی کے ارمانوں کا قتل کر کے اس رات چپکے سے چلا گیا تھا، صرف اس وجہ سے وہ باپ کے طے کے رشتے کو نہیں مانتا تھا۔ وہ پسند کی شادی کا قائل تھا، مگر آج اسے پتہ چل گیا تھا ارینج میرج کو بھی تو لو میرج بنایا جا سکتا ہے۔ سبرینا نے اپنی نازک موہنے سراپے سے اس کا دل جیت لیا تھا۔ اس کے سارے کام خود کرتی تھی۔ کالج تک سے ریزائن کر دیا تھا، اس لیے کہ اسے پسند نہیں تھا۔ وہ تو مکمل اس کی پسند اور مرضی کے مطابق کر رہی تھی، اور اس نے تو ابھی تک اس کے لیے کچھ نہیں کیا تھا۔ دل اندر سے اضطرابیت کا شکار ہو گیا۔ اداسی بکھر گئی۔ کتنا فریش اٹھا تھا، مگر سبرینا کے سرد رویے پر وہ رنجور سا ہو گیا۔ ناشتے کی ٹیبل پر خاموشی سے اس کے لیے وہی ناشتہ لائی تھی، مگر اپنے رویے سے کسی پر بھی یہ ظاہر نہیں کر رہی تھی کہ ان دونوں میں خفگی اور ناراضگی چل رہی ہے۔ وہ نارمل ہی سب سے بات کر رہی تھی۔ فائز کی معنی خیز باتیں اسی طرح تھیں۔ عباد مگر اس لمحے خاموش تھا جو سبرینا نے محسوس کیا تھا۔ سبرینا نے حمیرہ بیگم سے کہہ دیا تھا کہ وہ عباد کے ساتھ کینیڈا نہیں جانا چاہتی۔ جس نے بھی سنا وہ متحیر زدہ رہ گیا۔ عباد نے سنا تو اسے تو سن کے غصہ تو آیا، مگر اسے دکھ ملال سا ہونے لگا۔ سبرینا اس سے اس حد تک بدظن ہو گئی تھی کہ اس کے ساتھ رہنا تک نہیں چاہتی تھی۔ وہ ابو اور امی کے سامنے کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا۔ کیا ڈرامے لگائے ہوئے ہو؟ عباد پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر کچن میں آ گیا۔ وہ روٹیاں پکا رہی تھی، کیونکہ رات کو روم میں بھی رات گئے آتی تھی، اسے بات کرنے تک کا موقع نہیں دیتی تھی۔ وہ حیرانگی سے عباد کے تپے ہوئے چہرے کو دیکھنے لگی، جو اتنا غضبناک لگ رہا تھا۔ وہ کچھ ڈر سی گئی، مگر خود کو نارمل ظاہر کر کے روٹیاں پکانے میں مصروف ظاہر کرنے لگی۔ کیوں کر رہی ہو ایسا؟ کیسا کر رہی ہوں؟ اس کے انداز میں اطمینان اور انجان پن تھا۔ کینیڈا جانے سے جبکہ میں ساری تیاری مکمل کر چکا ہوں۔ وہ اس کے انجان بننے پر دانت پیسنے لگا۔ سبرینا نے نگاہ اٹھا کے اس کے لب و لہجے اور انداز پر غور کیا۔ اس کے چہرے سے جھنجھلاہٹ اور اکتاہٹ بھی چھلک رہی تھی۔ میرا دل نہیں کرتا یہاں سے کہیں بھی جانے کو۔ آپ کو جانا ہے تو آپ چلے جائیے، میں آپ کو تو نہیں روک رہی ہوں۔ میں پہلے بھی اکیلی تھی، اب بھی رہ لوں گی۔ میرے پاس سب موجود ہیں۔ مجھے نہیں ضرورت آپ کی، کیونکہ میں ان سب کے بغیر نہیں رہ سکتی، نہ ہی مجھے عادت ہے رہنے کی۔ آپ کو تو عادت ہے سب کے بغیر رہنے کی، رہ لیں آپ جا کر۔ اس نے روٹیاں پکانے کے بعد برنر بند کیا، روٹیوں کو رومال میں لپیٹ کے ہاٹ پاٹ میں رکھا، سنک میں جا کر ہاتھ دھونے لگی۔ سبرینا کی ایک ایک بات میں طنز تھا۔ وہ چونک کر رہ گیا۔ کتنے آرام سے وہ اسے سب کچھ باور کرا گئی تھی کہ اسے ان رشتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہی جانے کی بات کر رہا ہے، میری وہاں جاب ہے۔ لہجے میں حسرت و یاس پنہاں تھا۔ آپ اپنی جاب جوائن کریں، مگر میں ان سب کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ نگاہ نیچی کیے اسے قطعیت بھرے لہجے میں انکار کر کے دھپ دھپ کرتی ہوئی چلی گئی۔ حمیرہ بیگم باہر کھڑی سب سن رہی تھی۔ انہیں عباد پر ترس آنے لگا۔ کتنا خوش تھا کہ وہ وہاں جا کر اسے اتنا خوش رکھے گا کہ وہ سب غم بھول جائے گی۔
نہیں، میں ان دونوں کو الگ نہیں ہونے دوں گی، سبرینا کو سمجھانا ہے۔ وہ مصمم ارادہ کرتے سبرینا کے روم کی سمت بڑھ گئیں۔ سبرینا بیٹا کچھ کر رہی ہو؟ حمیرہ بیگم اس سے مخاطب ہوتے ہوئے اندر چلی آئیں۔ وہ وارڈروب کھولے جانے کیا کر رہی تھی، انہیں دیکھ کر گڑبڑا گئی۔ وہ استفہامیہ نگاہوں سے ان کے پرتفکر چہرے کو دیکھنے لگی۔ جی کچھ نہیں، الماری کچھ الٹ پلٹ ہو گئی تھی، طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے کچھ بھی دیکھا ہی نہیں۔ سوچا کہ کھانے میں تو ابھی ٹائم ہے، جب تک یہ بھی ٹھیک کر لوں۔ وہ مسکرا کے انہیں بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگی۔ حمیرہ بیگم آہستگی سے بیٹھ گئی۔ سبرینا سمجھ گئی ضرور وہ کچھ کہنا چاہتی ہیں۔ سبرینا بیٹا جو تم کر رہی ہو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ عباد نے غلط کیا ہے تمہارے ساتھ، میں مانتی ہوں، مگر اب تو وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے، نادم ہے، تم اسے معاف نہیں کر سکتی۔ انہوں نے سبرینا کے نرم و ملائم سے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ وہ سر جھکا کر رہ گئی۔ تم یہ مت سمجھنا کہ میں عباد کی سائیڈ لے رہی ہوں، بیٹا میں ماں ہوں، اس لیے مجھے بہت فکر ہے اس کی بھی، اور تمہاری اس لیے کہ وہ یہاں سے بدل ہو کر واپس نہ چلا جائے، تمہیں ساتھ لے کے جائے، کیونکہ مجھے خوشی اس وقت زیادہ ہوگی جب تم بھی اس کے ساتھ ہوگی اور تم دونوں خوش رہو گے۔ ان کی آواز بھیگ گئی، آنکھوں میں نمی در آئی۔ سبرینا نے تڑپ کے ان کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ مامی میں اس لیے ان کے ساتھ جانے سے منع نہیں کر رہی ہوں کہ میں ان سے ناراض ہوں، بلکہ اس لیے کہ میں آپ سب کے بغیر وہاں اکیلی کیسے رہوں گی، میں آپ سب کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس نے ان کے شانے پر اپنا سر رکھ دیا، آواز اس کی بھرا گئی تھی۔ وہ اپنی بات کسی کو ابھی تک سمجھا بھی تو نہیں سکی تھی کہ وہ کیا سوچ کے منع کر رہی ہے۔ سبرینا عباد کی وہاں جاب ہے۔ مامی کیا وہ اپنے ملک میں رہ کر نہیں کر سکتے جاب؟ ماموں جان کا بزنس ہے، فائز چھوٹا ہے، وہ کب تک اکیلے سنبھالیں گے؟ وہ آنسوؤں کے درمیان ان سے اپنے دل کی بات شیئر کر رہی تھی۔ وہ تو اس گھر کے سارے مکین کی فکر کرتی تھی، عباد تو پھر اس کا سب کچھ تھا۔ وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی وہ اس کا کتنا خیال کرتا ہے اور اپنا جانا بھی کینسل کرتا ہے یا نہیں۔ یہ تم نے ٹھیک کہا، میں بھی تو یہی چاہتی ہوں عباد میری نظروں کے سامنے رہے، بہت عرصہ وہ ہم سے دور رہ لیا ہے۔ وہ سن کے خوش ہو گئی، دل ایک دم ہلکا پھلکا سا ہو گیا تھا۔ تم اگر اسے خود سے جانے سے روکو گی تو مجھے یقین ہے وہ مان لے گا۔ ان کے لہجے میں یقین اور وثوق تھا۔ آپ فکر نہیں کریں، آپ کی خاطر میں انہیں روک لوں گی، آپ اداس نہیں ہوں، مجھے شرمندگی ہو رہی ہے۔ اس نے ان کے آنسو اپنے آنچل سے صاف کیے۔ حمیرہ بیگم کے لب مسکرا اٹھے، اس کے سر پر شفقت اور پیار سے ہاتھ پھیرا اور اپنے شانے سے لگا لیا۔ مجھے فخر ہے کہ تم جیسی لڑکی میری بہو ہے، ورنہ لوگ تو بیویوں کا رونا روتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ ان کے لہجے میں رشک چھلک رہا تھا۔ سبرینا نے مسکرا کے انہیں دیکھا، وہ بھی تو خود پر رشک کرتی تھی کہ اتنی اچھی محبت کرنے والی سسرال ملی ہے۔ عباد نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ دادی جان کے کمرے میں وہ گھنٹوں لیٹا رہتا، سبرینا سے بھی وہ بات نہیں کر رہا تھا، دنیا سے اپنے سارے کام کروا رہا تھا۔ سبرینا سمجھ رہی تھی یہ بھی ناراضگی اور خفگی کا انداز ہے۔ کیا بات ہے، تم دونوں کی بات چیت بند ہے؟ دادی جان تو ہر وقت دونوں کو جانچتی اور تفتیشی نگاہوں سے دیکھتی رہتی تھی۔ سبرینا نے پہلو بدلا، جبکہ عباد ٹانگ پر ٹانگ جمائے ان کے بیڈ پر لیٹا تھا۔ سبرینا عباد کے لیے خود چائے بنا کے لائی تھی، لیکن عباد نے پینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ نہیں تو دادی جان، سبرینا نے مسکرا کے ایسے تاثر دیا جیسے سچ میں کوئی بات نہیں۔ عباد کی اچٹتی نگاہ اٹھی، وہ خفیف سی ہو گئی۔ پھر تم دونوں کی بات چیت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ میں تو کرتی ہوں، کیوں آپ بھی بولیے نا۔ سبرینا نے عباد سے بھی تائید چاہی، جو لاتعلقی اور سرد مہری لیے ہنوز دراز تھا۔ مجھے تمہاری طرح جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے، تڑک کے نروٹھے پن سے جواب دیا اور اٹھ کر روم سے نکل گیا۔ صبح اس کی آنکھ اٹھا پٹخ سے کھلی، عباد جانے کیا کیا پھاڑ پھاڑ کے پھینک رہا تھا۔ سبرینا تو اچھل کے اٹھ بیٹھی۔ اتنی صبح وہ کیا کر رہا تھا؟ کمبل دور کیا، آنچل شانے پر ڈالا اور اس کے سر پر پہنچ گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے حیرانگی میں مبتلا ہو کر اس کی حرکات و سکنات کو استفہامیہ نگاہوں سے دیکھا۔ وہ کاغذات کے پرزے پرزے کر رہا تھا۔ پھینک رہا ہوں، جب تم ہی ساتھ نہیں ہو تو میرا بھی جانا بیکار ہے۔ ہاتھ جھاڑ کے وہ کھڑا ہو گیا۔ بلیو نائٹ ڈریس میں ہلکی بڑی ہوئی شیو کے ساتھ اتنا سوبر اور معتبر لگ رہا تھا۔ سبرینا مبہوت سی رہ گئی۔ میں نے آپ کو جانے سے تو نہیں روکا۔ سبرینا کو خوشی بھی ہوئی کہ عباد کے دل میں وہ اہمیت رکھتی ہے، جبھی اس نے اپنا ارادہ بدل دیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ تم نے یہ بھی تو نہیں کہا کہ آپ نہیں جائیے۔ عباد نے اس کی کمر میں بازو حمائل کر کے خود سے قریب کر لیا۔ سبرینا حواس باختہ سی رہ گئی۔ عباد کی اچانک افتاد پر جو اتنی لگاوٹ سے اس کے قریب آ گیا۔ مجھے امی نے سب بتا دیا ہے، مجھ سے ڈائریکٹ نہیں بول سکتی تھی، تمہاری مرضی کیا ہے؟ اس نے اس کی ناک دبائی۔
خوش हो जाओ, मैं भी नहीं जा रहा, उसने शौक से जसारत की। सबरीना छुई मुई सी होकर उसके शाने से लग गई। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हारे अरमानों का कत्ल किया, देखना सबका इजाला कर दूंगा मैं, क्योंकि सबरीना तुम एकदम नहीं। आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में अपना मुकाम बनाती गई हो। मेरे घर वालों का तो दिल जीत ही लिया तुमने, मेरा भी दिल जीत लिया। अब्बाद ने उसके माथे पर अपने प्यार की मोहर सख्त की। सबरीना को यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी प्यासी जिंदगी को वो इस तरह सैराब करेगा। उस पर ऊपर वाले ने अपनी रहमतों की बारिश शुरू कर दी थी। उसके तन मन धन का मालिक अचानक से यूं उसे समेट लेगा, उसने सोचा नहीं था। आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, उसने शिकवा किया। अब देखना सबसे अच्छा भी मैं ही करूंगा। शरारत और मानी खेजी से मुस्कुरा के उसे अपने सीने में समो लिया। सबरीना ने पुरसुकून होकर उसके सीने में मुंह छुपा लिया। मेरी सोच गलत थी कि अरेंज मैरिज कभी कामयाब नहीं होती, लव मैरिज ही कामयाब रहती है। मगर आज मुझे खुद पर रश्क आ रहा है कि मेरी अरेंज मैरिज लव मैरिज बन गई है और इतनी खूबसूरत लड़की को मेरी बीवी बना दिया है। अबाद ने दिल से एतराफ़ किया। दिल से कह रहे हैं या फिर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? सबरीना ने सर उठाया। कॉम्प्रोमाइज भी मोहब्बत का नाम होता है। वैसे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ। वो उसकी बेयकीनी समझ रहा था, मगर सोच लिया था सबरीना को अपने हर इकदाम से मोहब्बत का इजहार करता रहेगा। अबाद ने मुस्कुरा के उसको अपने बाजों के हिसार में ले लिया। आज रुपहली सुबह का आगाज हुआ था। इतने बरसों बाद उसकी बेरंग जिंदगी में रंगों की बरसात हुई थी। सबरीना ने आंखें बंद करके अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। उसका रूठा सजन लौट आया था। अगर आपको ये नावल पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा।